اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے سورۃ القدر المبارکہ کے بارے میں، اور ہم نے اس سورہ مبارکہ کی بعض آیات کو تفسیر کے ساتھ بیان کیا، اور ہماری گفتگو چل رہی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں جیسی نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے، جی بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تو اس میں بہت ساری چیزوں کو بتایا گیا کہ 1000 مہینوں سے مثلا یہ کہ 80 سال بنتے ہیں تقریباً، کچھ زیادہ ہیں، تو اس کی وجہ بیان کی، اور پھر اس روایت کا ذکر کیا جس روایت میں بتایا گیا کہ بزم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگی ہوئی تھی، موجود تھی، اصحاب موجود تھے وہاں پر، اور بنی اسرائیل کے 4 لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے 80 سال تک مستقل عبادت کی۔ تو اصحاب میں یہ آرزو، یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اے کاش مولا عز و جل ہمیں بھی یہ توفیق دے دے اور ہم بھی اللہ عز و جل کی عبادت اس طریقے سے مستقل اور متواتر کریں۔ اصحاب کی یہ آرزو تھی، تو اس ضمن میں یعنی کہیے کہ اس وقت پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس ثواب کو حاصل کریں کہ جو بنی اسرائیل کے ان 4 عابدوں نے کی ہے عبادت کر کے، تو شب قدر ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے، برابر نہیں بہتر ہے، لہذا آپ اس سے بھی زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کو ہم نے کل بیان کیا، اور پھر یہ بتایا کہ کیا 1000 سے مراد 1000 ہے یا 1000 سے مراد کثیر ہے، تکثیر ہے، یعنی 1000 سے مراد عدد ہے یا تکثیر ہے۔ ہوتا ہے نا بہت سے عدد کو کبھی کبھی بمانے کثرت بولا جاتا ہے، جیسے مثلا 70 نہیں بولتے، 70 کا عدد صرف 70، کبھی کبھی یعنی نہیں عدد کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ، بلکہ کبھی کبھی وہ استعمال کیا میں ہوتا ہے، کثرت میں ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ۔ ایسے ہی مثلا 100 سینکڑوں جسے بول دیتے ہیں، سینکڑا مثلا جو ہے سینکڑوں افراد، یعنی کوئی 100 لوگ تھے، یہ بول دیتے ہیں مثلا جو ہے وہاں ایک آدمی تھا، ہزاروں آدمی تھے، مثلا کسی موقع کی مثال میں، چاہے ہزاروں نہ ہوں، چاہے وہ 1000 ہی ہوں، یا وہ ہزاروں بول دیں گے، ہزاروں تھے، یہ بہت بڑی مقدار دیکھی کہ لاکھوں تھے، یعنی بہت بڑی تعداد ہے۔ تو کبھی کبھی عدد کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بعض الفاظ ضروری نہیں ہے کہ وہ جتنا بولا جا رہا ہے وہ اتنا ہی ہے، صحیح، بلکہ کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کثرت کے لیے آیا ہے الف یا تعداد کے لیے آیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ بعضی گفتان بعض نے کہا ہے برائے تکثیر است، کہ عدد کہنے کے لیے ہے، کثرت کے لیے ہے، تکثیر کے لیے ہے۔ وارزش شب قدر از ہزاران ماہ نیز برتر می باشد، اور شب قدر کی قیمت، شب قدر کی یعنی بلندی جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، از ہزاران، 1000 نہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اور یعنی مقصود کیا ہے، مطلوب یہ ہے، اس سے مقصد یہ ہے
کہ شب قدر یعنی ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اس کی قیمت، اس کی اہمیت، اس کی عظمت ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان اس رات میں عبادت انجام دے تو گویا ہزاروں مہینوں سے زیادہ وہ اجر و ثواب اور اہمیت، یعنی اس رات میں اگر انجام دے تو گویا ہزاروں مہینوں سے زیادہ بہتر اور عظمت کی حامل ہے۔ یعنی اس سے مراد کثرت ہو جائے گی، یعنی ہزار مانے ہزار نہیں بلکہ ہزاروں کثرت یعنی بلے روایتی کے در بالا نقل کردیم کہہ رہے ہیں استاد مکارم شیرازی حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن جو روایت ہم نے اوپر نقل کی ہے نشان میں ہے اس سے بات سمجھ میں آتی ہے، اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ عدد مزبور برائے تعداد است۔ عدد مزبور یعنی جو عدد بیان ہوا ہے، جو ذکر ہوا ہے، یعنی عدد مذکور جو عدد ذکر ہوا ہے برائے تعداد است، جو قرآن کریم میں الف کہا گیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہاں جو عدد ہے یعنی یہ الف جو ہے برائے تعداد ہے، یعنی جو روایت میں بھی ہم نے اوپر روایت جو ہم نے روایت پڑھی بنی اسرائیل والی، اس روایت میں عدد آیا ہے، گویا یہ یہاں مراد کثرت نہیں بلکہ تعداد ہے، یعنی اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ وہ روایت اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ یہاں ہزار سے مراد کثرت نہیں بلکہ عدد ہے۔ وہ اصولاً عدد ہمیشہ برائے تعداد است، اور یہ بات اصولی ہے کہ عدد تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عدد کہاں استعمال ہوتا ہے؟ تعداد میں استعمال ہوتا ہے، مگر ان کے قرینہ روشنی بر تکثیر باشد۔ عدد عام طور سے اصولی طور پر تعداد میں استعمال ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ اس پر کوئی واضح اور روشن قرینہ پایا جائے کہ یہ کثرت کے لیے ہے۔ یعنی آقا استاد مکارم شیرازی حفظہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ عدد آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی کیا پر نظریہ دیتے ہیں کہ اوپر والی جو ہم نے روایت پیش کی ہے اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے، حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو الف آیا ہے قرآن کریم میں یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو ہے یہ عدد برائے تعداد ہے نہ کہ برائے تکثیر۔ صحیح، اس روایت سے ثابت ہوتا ہے، حدیث سے محسوس ہوتا ہے، حدیث بات کا نشان دیتی ہے، پتہ دیتی ہے۔ اور دوسرے کہ عدد ہمیشہ اصولی طور پر یعنی تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ قرینہ واضح اور روشن قرینہ ہو جو یہ جس سے ثابت ہو سکتا ہو کہ یہاں پر مراد کثرت ہے۔ لہذا اس رات کی بہت زیادہ عظمت اور بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ رات، اور اس رات میں عبادت کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے، اور یہ رات عبادت کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، مولا عز و جل سے رابطہ کرنے کی رات ہے۔ یعنی یہ تو ہر روز رابطہ ہوتا ہے، اللہ سے کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، مناجات کرنی چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن اس رات میں خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں انجام دینے کا مطلب یہ ہے کہ کئی گنا ثواب اور اجر زیادہ ہوگا۔ اور اس رات میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس رات میں تقدیریں معین مقدر ہوتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، معین کی جاتی ہیں، قسمتیں لکھی جاتی ہیں، ملائکہ رحمت آسمان سے اپنے رب کے اذن سے نازل ہوتے ہیں، جی سلامتی کے ساتھ، رحمت و برکت کے ساتھ۔ بہرحال اس رات کی بڑی عظمتیں اور بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس رات کے گزارنے میں یعنی عبادت کرنے میں اس رات میں یعنی بڑا اجر و ثواب ہے۔ لہٰذا اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم ایسی راتوں کو اسی طریقے سے گزاریں کہ جیسے مولا عز و جل چاہتا ہے، اور ان راتوں کو ہم اللہ کی اطاعت اور عبادت میں گزاریں تاکہ ہم بھی بہت زیادہ کم کر کے، عمل کم کر کے اس سے بہت زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہو سکیں، کیونکہ یہ رات عظمتوں اور برکتوں کی رات ہے، اور اس رات میں عبادت اور اطاعت
کئی گنا اجر و ثواب کی حامل ہے. لہذا آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.